بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج 9th کلاس کا جو اسلامیات کا بیٹا لیکچر ہے وہ 3 نمبر لیکچر ہے ہمارا۔ آگے آج جو ہمارا موضوعاتی مطالعہ میں سے ہم نے پہلے 2 پیراگراف پڑھے تھے، اور سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے تھا پیراگراف، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ آگے تسلسل برقرار رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ آگے دوسرے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بیٹا اللہ کے ساتھ محبت۔ آج جو تیسرا لیکچر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت، آج یہ ہمارا موضوع ہے بیٹا۔ آگے اس میں سب سے پہلے بیٹا آپ دیکھیں جو آپ کی بک کا پیج نمبر ہے بیٹا وہ 59 ہے، بالکل لاسٹ پہ بیٹا 2 لائنیں اس کی، اس پہ نظر ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پہ ایک شعر بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ بقول شاعر ہے کہ محمد کی محبت دینے حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کمی تو سب کچھ نہ مکمل ہے۔ تو یہ محبت کا جو تقاضا ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے بیٹا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دینے حق کی شرط اول ہے۔ آگے قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ بیٹا میں پڑھنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی مسلمانوں کو جان کا نذرانہ دیکھ کر بھی رسالت محمدی کی حفاظت کرنا ہوگی۔ ختم نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس کے حوالے سے مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا، اگر جو کرے گا تو اس کا ایمان ناقص اور نامکمل ہے۔ آگے پیج نمبر جو ہے وہ 60 پیج نمبر پہ آپ دیکھیں، 60 نمبر پیج جو ہے بالکل اوپر والے بیٹا لائن ہے، مومنوں کی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے، یعنی اگر ان میں سے کسی چیز کو منتخب کرنا پڑے، مثلا مومنوں کی جان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو، تو آگے کیا لکھا ہوا وہ دیکھیں، تم کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے۔ آگے پھر ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں ہے بیٹا، ترجمہ بیٹا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اب اس کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں بیٹا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ آگے گفتگو میں سلیقہ، یعنی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ بیٹا وہ انتہائی ادب والے بارگاہ، تمام انبیاء کرام، تمام جتنے بھی اس دنیا میں انسان آئے ہیں، سب سے جو افضل ترین انسان ہے وہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا، آپ کو خیر البشر قرار دیا گیا، سب سے بہترین جو انسان ہے اس دنیا میں وہ خیر البشر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم کسی دنیا دار کے بیٹا دنیا دار کے پاس جانا چاہے تو ہم یہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، تو وہ تو بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے بعد جس بارگاہ کا سب سے بلند مقام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، تو اس کے حوالے سے ادب و احترام، سلیقہ، گفتگو انتہائی ادب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آگے عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا، اس لیے ضروری ہے۔ اب یہ سوال بھی بیٹا ہے کہ تقوی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تقوی
تو یہ جواب جو ہے بیٹا یہ اس کا یہ بنے گا گفتگو میں سلیقہ عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا۔ یہ اس کا شارٹ آنسر بیٹا، کیونکہ گفتگو میں سلیقہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی گفتگو صحابہ کرام کرتے تھے تو انتہائی ادب و احترام سے کرتے تھے اور اپنی آواز کو اونچی بھی کرنا مناسب تصور نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ بارگاہ جو تھی یہ انتہائی ادب و احترام والی بارگاہ تھی۔ آگے بیٹا دیکھیے، اس لیے ضروری ہے، آگے بیٹا یہ بھی شارٹ آنسر میں آپ نے لکھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ احکام کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے، یہ بیٹا اس کا شارٹ آنسر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ میں نے اوپر سوال لکھا تھا، اس پیراگراف میں پہلا جو شارٹ آنسر بیٹا بنا وہ یہی آنسر بنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ آپ کا پیج نمبر جو ہے بیٹا 60 پیج نمبر پہ ہے، اور اوپر والی 2 لائنیں چھوڑ کر ترجمے کے بالکل جو نیچے 2 لائنیں ہیں یہاں پہ بیٹا یہ شارٹ آنسر لکھا بھی ہوا آپ کی بک پہ، اور تقریباً آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آگے بیٹا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس سے آگے بیٹا دیکھیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ بیٹا یہ اس حدیث کا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی اس میں شرط رکھی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت کرنے والا وہ ہوگا جو اپنے والدین سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اس کے علاوہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور اس کے علاوہ تمام لوگ یعنی جو جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، باقی تمام جتنے بھی اس دنیا میں لوگ آئے ان سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ تو اس میں یہ بیٹا شرط رکھی گئی، اس کا ایمان مکمل ہے۔ یہاں پہ میں ایک حدیث بھی بیٹا بیان کرنا چاہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر سے، کیا عمر مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو آپ صلی
हर चीज़ से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान नामुकम्मल है उमर, तुम्हारा जो ईमान है वो नामुकम्मल है। तो फिर दूसरे सहाबा साथ खड़े हुए थे, तो हज़रत उमर ने कहा कि ऐ मेरे साथियों, ऐ हजूर के सहाबा, तुम इस बात के गवाह रहना कि अब मैं अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी जान का नजराना देकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रखूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, अब तुम सच्चे मोमिन बने। तो इस हदीस से हमें यह पता चलता है कि जो शख्स अपने अपने वालिदैन, औलाद और तमाम जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे तो फिर वो सच्चा मोमिन होगा। आगे बेटा देखिए, फिर फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हुवा ताबिअन लिमा जीतु बिही। तर्जुमा इसका बेटा है, तुम में से कोई उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक इसकी ख्वाहिश इन अहकाम के ताबिया ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। इससे मालूम हुआ कि मोहब्बत का तकाजा। अब देखिए, अब सवाल जो बेटा आ रहा है, जो इसमें दूसरा शॉर्ट आंसर बनेगा वो मैं लिख रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल बेटा इस तरह आएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा, तकाजा क्या है? तकाजा क्या है? आगे बेटा इसका शॉर्ट आंसर बेटा ये बनेगा, बिल्कुल आगे तकरीबन ये 3 पॉइंट है बेटा, यही आपने लिखने हैं। और मसलन सबसे पहला पॉइंट जो बेटा वो देखें, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में कोई और शरीक ना हो, कोई और शरीक ना हो। सबसे पहला पॉइंट ये है, तकाजा जो मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा जो पहला बेटा उसका था पॉइंट, वो आप दूसरा देखिए बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम रिश्तों और तमाम ताल्लुकात से बढ़कर हो। और तीसरे पॉइंट में बेटा देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का लाज़मी नतीजा ये हो कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ یہ بیٹا محبت کا تقاضا جو ہے، اس کے حوالے سے بیٹا یہ سوال میں نے 3 جو پوائنٹ بیٹا وہ ایکسپلین کر دیے، اور اس میں آپ کی جو بک ہے بیٹا لاسٹ پیراگراف ہے اس میں بیٹا یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ آپ کو وائٹ بورڈ پہ بیٹا لکھ کے بتا دیے گی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو آگے بیٹا لاسٹ بیٹا رہ گیا، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے آتیوا اللہ و آتیوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ بیٹا دیکھیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا، تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ اطاعت رسول اور محبت رسول کے حوالے سے بیٹا آج ہمارا لیکچر تھا، اور اسی کے حوالے سے بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا تھے آج ہم نے اس کو ایکسپلین کیا، اور امید کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ آپ کو ایک ایک لائن ایکسپلین کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ